السلام علیکم، میں ہوں معظم علی بھٹی اور اذان سیکھنے والے جو لوگ ہیں جو سیکھ رہے ہیں ان کے مختلف سوالات آئے تھے، تو ان سوالوں کے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سانس کیسے لمبا کریں، ہمارا سانس بڑا چھوٹا ہے تو ہم سے وہ کلمہ ادا نہیں ہوتا پوری طرح۔ تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ سانس کو لمبا کریں ہی نہ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کلمے کو تھوڑا مختصر کر لیں کہ جہاں آپ نے کرنا ہے اس کی لمبائی کو 80% کرنا ہے، آپ 60% پہ اس کو کر لیں، ختم کر لیں اس کو۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے وہ نہیں ہو پا رہا اور آپ کی طرف بگڑ جاتی ہے یہ کام کرنے سے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، 2-3 کام کریں جو میں نے جو ہے وہ سانس لمبا کرنے کے لیے کی ہے۔ پہلا کہ صبح کو واک کریں، تھوڑا سا بھاگیں۔ تھوڑا سا جب آپ بھاگیں گے، پہلے دن آپ سے مثال کے طور پر 100 میٹر بھاگا جائے گا، تو اگلے دن 150 میٹر، اگلے دن 200 اور 500 میٹر بھاگا جائے گا، تو اس سے آپ کا سانس بہتر ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ آپ پریکٹس کریں گے نا جب، تو آپ ٹائم نوٹ کریں۔ تو آپ ٹائم نوٹ کریں گے، پہلی بار آپ جو ہے وہ 30 سیکنڈ پڑھ سکیں گے، اگلی بار 35، اگلی بار 40۔ تو تھوڑی سی اس کو کھینچے، سانس کو اپنی ہاتھ سے تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کریں گے، زیادہ نہیں ورنہ اللہ کو پیار نہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ویسے ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی کا نارمل جتنا سانس ہوتا ہے نا اتنی ضرورت ہوتی ہے اس میں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا بڑھانا ہے تو یہ 2 طریقے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اکثر کہ ناک سے پڑھیں یا منہ سے پڑھیں؟ تو بھائی میرے، ناک سانس لینے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ منہ سے پڑھا جاتا ہے، منہ سے آواز نکالی جاتی ہے۔ جب آپ اذان پڑھیں یا کچھ اور پڑھیں تو اکثر لوگ بلا کیا کرتے ہیں، بناوٹی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ عجیب سی آواز بن جاتی۔ تو ایسا نہیں کرنا، منہ سے پڑھنا ہے، منہ پڑھنے کے لیے ہے۔ اور اکثر اسی لیے لوگوں کی آواز صحیح نہیں نکلتی کہ وہ جب عام طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے آپ نے اذان بھی ایسی کرنی جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی بات سننا، آپ ایسے تو نہیں کہتے بھائی بات سننا۔ تو پھر آپ پڑھتے ایسے کیوں ہیں، اللہ اکبر؟ آپ پڑھے بھی ایسے اللہ اکبر، ایسے پڑھے، تو اس لیے منہ سے پڑھنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم علیحدہ سے اکیلے میں پریکٹس کرتے ہیں نا، تب ہماری اذان صحیح ہوتی ہے۔ جب ہم اسپیکر کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں تب صحیح آواز نہیں نکلتی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اسپیکر پہ جا کے زیادہ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے میری آواز سنی ہے تو مجھے زیادہ زور لگانا چاہیے۔ نہیں، جس طرح آپ اکیلے بیٹھ کے آرام سے درمیانی آواز سے پریکٹس کر رہے تھے نا، اتنا ہی زور آپ نے اسپیکر پہ لگانا ہے۔ اسپیکر کس لیے ہے؟ اگر آپ نے زور ہی لگانا ہے تو اسپیکر کس لیے ہے؟ اسپیکر آپ کی آواز کو، آہستہ آواز کو بھی اونچا کر کے پہنچا دے گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ جا کے زیادہ زور نہ لگائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شرم بڑی آتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، آنی تو نہیں چاہیے، خیر اچھے کام میں، لوگوں کو برے کام میں نہیں آتی، آپ کو اچھے کام میں کیوں آ رہی ہے؟ لیکن اگر پھر بھی ہو رہی ہے تو آپ کہیں جو ہے وہ اکیلے میں چلے جائیں۔ اور یہ واقعی بات ہوتی ہے کہ جو نئے سیکھنے والے ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کسی اوپر چھت پہ چلے جائیں، باہر کو نکل جائیں سیر کرنے کے لیے، کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں اکیلے ہوں، وہ خالی کمرہ ہو تو اس میں ذرا آواز گونجتی بھی ہے تو وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ تو شروع میں آپ اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کریں، جب آپ بہتر ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے وہ عوام میں بھی اذان کہہ لیا کریں۔ آخری سوال یہ ہے کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہماری اذان صحیح نہیں ہو پاتی، وہ لہجہ نہیں بن پاتا جو اس طرح کا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ کہ 100% نہیں بنتا ہوتا، کسی کا بن جاتا ہے، کسی کا نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کوشش کرتے نہیں ہیں۔ میں نے جو ہے وہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں رہنمائی دی ہے، اور ان میں سے نا 60% ایسے ہوتے ہیں جو پہلے 2 کلموں پہ تھوڑی دیر چند دن کوشش کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو آخر تک جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش پھر کوشش تو نہ ہوئی نا، آپ نے کون سی کوشش کی اگر آپ آخر تک پہنچے ہی نہیں؟ 2 دن کوشش کی، 4 دن کوشش کی، اس کے لیے مسلسل محنت چاہیے ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں بنتی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے واقعی بہت زیادہ محنت کی ہے اور آخر تک اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے پھر بھی نہیں بنی، تو اللہ تو دل کے حال جانتا ہے نا. تو اس لیے آپ کوشش جاری رکھیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کی آواز ایسی نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے وہ کوشش پہ اور دل کے ارادے اور نیت پہ دیتا ہے، نتیجے پہ نہیں. اللہ تعالیٰ نتیجے کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کوشش کو. تو اس لیے یہ باتیں ہیں. اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال بچ گیا ہو یا مزید ہم اس میں ایک اور کوسچن آنسر سیشن کر لیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کی مزید سوالات ہوں گی تو آپ کمنٹ کیجیے، میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.